السلام علیکم دوستو، میں لے کے حاضر ہوئی ہوں آپ کے لیے کہانی جن زادی کا دوسرا حصہ۔ خدا بخش کا گھر کافی بڑا تھا، مگر پورا گھر مٹی کی دیواروں سے تعمیر کیا گیا تھا۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی کچے صحن میں مرغیاں پھرتی نظر آئیں۔ ایک کونے پہ ایک بھوری بھینس لمبی سی رسی سے بندھی ہوئی تھی۔ اس بھینس کے قریب اس کا نوزائیدہ بچہ کھڑا تھا۔ وہ معصوم بچہ حیران نظروں سے دنیا کو دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ 2 یا 3 دن کا بچہ تھا، اسی وجہ سے خدا بخش نے اس بھینس کو گھر میں باندھا ہوا تھا۔ بڑے سے صحن کے پار 3 کمرے بنے ہوئے تھے۔ ان کمروں کی دیواریں بھی مٹی اور گارے سے بنی ہوئی تھیں۔ خدا بخش شریف احمد کو لے کے ان کمروں کی جانب بڑھا اور ان کمروں میں سے ایک کمرے میں داخل ہو گیا۔ شریف احمد نے کمرے میں داخل ہو کے دیکھا، ایک 14-15 سال کا لڑکا چارپائی پہ لیٹا ہے۔ اس لڑکے کے ہاتھ پیر چارپائی کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ یہ ہاشو ہے، خدا بخش کا بیٹا۔ ہاشو کے سرہانے اس کی ماں بیٹھی ہوئی ہے، جبکہ ہاشو کی چارپائی کی پاتیانے وہ کافی ردا کھڑی تھی جس نے شریف احمد کی راتوں کی نیند چھین لی تھی۔ یہ ہاشو کی ماں ہے۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد خدا بخش نے شریف احمد کا تعارف چارپائی کے سرہانے بیٹھی بڑی عمر کی عورت سے کروایا تو شریف احمد نے سر جھکا کے اسے سلام کیا اور یہ میری بیٹی شریفہ ہے۔ خدا بخش نے چارپائی کی پاتیانوں کھڑی لڑکی کا تعارف کروایا۔ لڑکی نے ادب سے شریف احمد کو سلام کیا۔ شریف احمد نے ایک لمحے کو نظر اٹھا کے شریفہ کو دیکھا، پھر جلدی سے اپنی نظریں نیچے کر لیں۔ اس کی ایک نظر سے شریف احمد کو اپنے دل کی دنیا ڈولتی ہوئی محسوس ہوئی۔ شریف احمد دل ہی دل میں استغفار پڑھنے لگا، آپ سب ہاشو سے دور ہو جائیں اور مجھے ایک صاف گلاس میں پانی لا دیں۔ شریف احمد نے کہا، جا شریفہ گلاس دھو کے پانی لا۔ خدا بخش کی بیوی نے اپنی بیٹی سے کہا تو شریفہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں شیشے کا ایک گلاس تھا جو پانی سے بھرا ہوا تھا۔ شریفہ نے پانی سے بھرا گلاس شریف احمد کو دیا۔ شریف احمد نظریں جھکائے شریفہ کے ہاتھ سے گلاس لیا، مگر اس کی جھکی نظروں نے بھی شریفہ کے گورے گورے ہاتھوں کو دیکھ لیا۔ شریف احمد پھر دل ہی دل میں استغفار پڑھنے لگا، آپ لوگ دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، کوئی میرے کام میں دخل نہیں دے گا۔ شریف احمد نے کہا تو خدا بخش اور اس کی بیوی اور شریفہ کمرے کی کچی دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑے ہو گئے۔ جب سب لوگ ہاشو کی چارپائی سے دور ہو گئے تو شریف احمد نے ہاشو کے ہاتھ پاؤں رسی سے آزاد کر دیے۔ پھر شریف احمد نے سورہ جن کی ابتدائی آیات کی تلاوت شروع کی۔ شریف احمد تلاوت کرنے کے ساتھ ہاشو کی چارپائی کے گرد چکر بھی لگانے لگا۔ ہاتھ پیر آزاد ہوتے ہی ہاشو چارپائی پہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا سر اپنے سینے پہ جھکا رکھا تھا۔ شریف احمد نے 2 چکر ہاشو کی چارپائی کے گرد لگائے، پھر گلاس میں سے پانی ہاتھ میں لے کے اس کا چھینٹا ہاشو پہ مارا۔ پانی کے چھینٹے جیسے ہی ہاشو پہ پڑے تو ہاشو نے ایک جھٹکے سے اپنی گردن اونچی کی اور شریف احمد کو گھورنے لگا۔ ہاشو کی آنکھیں سرخ انگارہ بنی ہوئی تھیں، ایسا لگتا تھا جیسے ہاشو کی آنکھوں سے لہو ٹپک رہا ہو۔ ہاشو نے اپنی خون ابلتی آنکھوں سے شریف احمد کو گھورا اور بغیر پلکیں جھپکائے شریف احمد کو گھورتا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے شعلے سے نکل رہے تھے۔ شریف احمد نے بآواز بلند قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ وہ بلند آواز سے قرآن پڑھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر تک ہاشو شریف احمد کو گھورتا رہا، پھر آہستہ آہستہ ہلنے لگا۔ پھر اس نے اپنے سر کو زور زور سے ہلانا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے شریف احمد قرآن پاک کی تلاوت کرتا جا رہا، ہاشو اپنے سر کو گردش دیتا جاتا۔ شریف احمد نے سورہ جن کی تلاوت ختم کی اور پانی کا چھینٹا ہاشو کے منہ پہ مارا تو ہاشو کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی۔ چیخ میں اتنا درد تھا کہ خدا بخش اور اس کی بیوی اور شریفہ دہل کے رہ گئے۔ ان کے کلیجے منہ کو آ رہے تھے۔ سب سے زیادہ بے چین ہاشو کی ماں تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو اپنے آنچل میں چھپا لینا چاہتی تھی۔ شریف احمد نے بھی یہ بات محسوس کر لی تھی، لہٰذا اس نے ہاتھ کے اشارے سے ہاشو کی ماں کو منع کیا۔ شریف احمد مزید وظیفے پڑھنے لگے۔ وظائف
پڑتے ہوئے شریف احمد نے پانی کا ایک اور چھینٹا ہاشو کے منہ پہ مارا تو ہاشو کی گردش کرتی ہوئی گردن رک گئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنی گردن اونچی کی اور شریف احمد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گھورنے لگا۔ پھر ہاشو کے منہ سے ایک انجانی اور کرخ آواز نکلی، کون ہے تو؟ کیوں مجھے تنگ کر رہا ہے؟ ہاشو کے منہ سے ایک انجانی آواز سن کے خدا بخش ہاشو کی ماں اور شریفہ حیران رہ گئے۔ ہاشو کی ماں اپنا دوپٹہ منہ میں ڈال کے رونے لگی۔ تو کون ہے؟ اس معصوم بچے کو کیوں تنگ کر رہا ہے؟ شریف احمد نے انتہائی سرد آواز میں پوچھا۔ میں شاکا جن ہوں، شاکا جن، شریف احمد بڑبڑایا۔ ہاشو کے منہ سے شاکا جن کی آواز سن کے ہاشو کی ماں اور شریفہ بلند آواز سے رونے لگیں، جبکہ ہاشو کا باپ خدا بخش بھی پریشان نظر آنے لگا۔ بند کرو یہ رونے کی آوازیں، مجھے یہ رونے کی آوازیں بری لگتی ہیں، جن زور سے دھاڑا۔ جن کی دھاڑ سن کے ہاشو کی ماں اور شریفہ نے اپنے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیے۔ ان دونوں نے رونا بند کر دیا، مگر ان کی آنکھوں سے آنسو مسلسل جاری تھے۔ وہ دونوں من ہی من میں بلک رہی تھیں۔ تو نے اس معصوم بچے کے جسم پہ کیوں قبضہ کیا ہے؟ شریف احمد نے جن سے پوچھا۔ یہ اور معصوم؟ جن کے لہجے میں طنز تھا۔ یہ لڑکا اور اس کے دوست شیطان کے چیلے ہیں۔ ان سب نے بھی مل کر مجھے بہت تنگ کیا ہے۔ اس معصوم بچے نے تمہیں تنگ کیا کیا ہے؟ شریف احمد نے حیرانی سے پوچھا۔ اس شیطان کے چیلے نے مجھے پتھر مار مار کے زخمی کیا ہے، جن دھاڑا۔ ہاشم بخش نے تمہیں پتھر مارے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ شریف احمد کی حیرانگی بڑھتی جا رہی تھی۔ ہاشو کا باپ خدا بخش، ہاشو کی ماں اور ہاشو کی بہن شریفہ انتہائی حیرت سے جن کی باتیں سن رہے تھے۔ ہاں، اس نے مجھے مارا، مجھ پر اتنے پتھر برسائے کہ میری کمر زخمی ہو گئی۔ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، پورا بدلہ لوں گا اس سے، شیطان کے چیلے سے۔ یہ پکا شیطان ہے۔ جس نے اس طرح جواب دیا جیسے اسے وہ واقعہ یاد کرتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہو۔ ہاشم بخش نے تمہیں کیسے زخمی کیا؟ کب تم پر برسائے پتھر؟ شریف احمد کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ کل صبح جب میں اس گاؤں سے گزر رہا تھا تو اس نے اپنے شیطان دوستوں کے ساتھ مل کر مجھ پر پتھر مارے اور اتنے مارے کہ میری کمر سے خون نکلنے لگا اور یہ مجھے زخمی کر کے خوب خوش ہو رہا تھا۔ جن نے جواب دیا، یہ معصوم بچہ تمہیں کیسے پتھر مار سکتا ہے؟ یہ تو تمہاری صورت دیکھتے ہی بے ہوش ہو جائے گا۔ شریف احمد جن کی بات سمجھنے سے قاصر تھا، وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ہاشو نے کس طرح پتھر مار کے جن کو زخمی کر دیا۔ کل جب میں اس گاؤں سے گزر رہا تھا تو جن کہتے کہتے رک گیا۔ تو کیا؟ شریف احمد نے پوچھا۔ اس وقت میں کتے کے روپ میں تھا جب اس نے اور اس کے شرارتی دوستوں نے مجھ پہ پتھر برسائے تھے۔ جن نے بے چارگی سے جواب دیا تو شریف احمد کو ہنسی آ گئی، مگر اس نے اپنی ہنسی کو ضبط کیا۔ یقیناً ہاشم خان نے بہت غلط حرکت کی ہے، کسی بے زبان کو اس طرح تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ میں ہاشم بخش کی طرف سے تم سے معافی مانگتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ ہاشم بخش کبھی کسی بے زبان کو تنگ نہیں کرے گا، شریف احمد نے کہا۔ پھر تھوڑی دیر توقف کیا اور کہنے لگا، ہاشم بخش کو کافی سزا مل چکی ہے، مہربانی کر کے اب تم ہاشم بخش کو آزاد کر دو۔ تمہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم مت دو، میں اسے ابھی اور سزا دوں گا۔ جن زور سے گرجا، ساتھ ہی ہاشو کا جسم زور سے ہوا میں اچھلا اور فضا میں رک گیا اور فضا میں گردش کرنے لگا۔ بچاؤ بچاؤ! ہاشو زور زور سے چیخنے لگا۔ میرا بچہ! ہاشو کی ماں چلائی۔ شریف احمد بلند آواز کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے لگا۔ قرآنی آیت پڑھنے کے بعد شریف احمد نے پانی میں بچا ہوا پانی گردش کرتے ہوئے ہاشم بخش پر پھینک دیا۔ جیسے ہی پانی ہاشم بخش کے جسم پہ گرا، ہاشم بخش کے منہ سے ایک اور زوردار چیخ نکلی۔ چیخ بلا شبہ جن کی تھی۔ پھر ہاشم بخش اس طرح تڑپنے لگا جیسے وہ سخت اذیت میں ہو۔ اس کے منہ سے دردناک چیخیں نکل رہی تھیں۔
ہائے ہائے ظالموں، مار ڈالا، جلا ڈالا، اچھا نہیں کیا تو نے مولوی، اچھا نہیں کیا۔ جن کی تکلیف دہ آواز سنائی دی، ابھی میں جا رہا ہوں مگر پھر واپس آؤں گا، ضرور آؤں گا، لوں گا اپنا بدلہ، پورا بدلہ لوں گا۔ ان الفاظوں کے ساتھ ہی ہاشو کا فضا میں گردش کرتا جسم دھڑم سے چارپائی پہ گر پڑا۔ ہاشو کے چارپائی پہ گرتے ہی شریف احمد تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ اس نے ہاشو کا سر اپنے زانوں پہ رکھ لیا اور پیار سے ہاشو کے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگا۔ کیسے ہو ہاشو بیٹا؟ شریف احمد نے ہاشو سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں مولوی صاحب، ہاشو کے منہ سے کمزور سی آواز نکلی۔ میرا بچہ، ہاشو کی ماں بے قراری سے آگے بڑھی اور اس نے ہاشو کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اماں، ابا، مجھے معاف کر دیں، آئندہ میں کسی جانور کو نہیں ستاؤں گا۔ ہاشو نے دھیمے لہجے میں معافی مانگی۔ میرے لال، ہاشو کی ماں ہاشو کو پیار کرنے لگی۔ اب یہ بالکل ٹھیک ہے، وہ جن اس کو چھوڑ کر واپس چلا گیا ہے۔ شریف احمد نے خدا بخش سے کہا۔ بہت بہت شکریہ مولوی بیٹا، تمہارا بہت بڑا احسان ہے ہم پر۔ خدا بخش نے شریف احمد سے کہا۔ میں نے کوئی احسان وحسان نہیں کیا، یہ تو اللہ کے پاک کلام کا اثر ہے، اللہ کے پاک کلام میں بہت برکت ہے، شریف احمد نے جواب دیا۔ پھر اپنا چرمی بیگ اٹھایا، اسے کھولا اور اس بیگ میں سے ایک سرکنڈے کا بنا ہوا قلم نکالا، ساتھ ہی دوات کی شیشی بھی نکالی۔ پھر ایک سفید چمکدار کاغذ بیگ سے نکالا۔ تمام سامان نکالنے کے بعد شریف احمد نے دوات کی شیشی کھولی تو کمرے میں زعفران کی خوشبو پھیل گئی۔ شریف احمد نے قلم کو زعفران میں ڈبویا اور تعویذ لکھنے لگا۔ تعویذ لکھنے کے بعد شریف احمد نے تعویذ خدا بخش کے دائیں ہاتھ میں دیا اور کہا، اس تعویذ کو چمڑے میں لپیٹ کے ہاشم کے دائیں بازو پہ باندھ دینا اور روزانہ عصر کی نماز کے بعد ہاشم بخش کے سرانے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرتے رہنا۔ انشاءاللہ اب وہ جن کبھی اس گھر کا رخ نہیں کرے گا۔ اتنا کہہ کر شریف احمد نے قلم اور دوات بیگ میں رکھی اور بیگ بند کر کے جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، شریف احمد اپنا بیگ سنبھالتے ہوئے کہنے لگا۔ ایسے کیسے جا رہے ہو بیٹا؟ مہمان ہو، چائے پانی کرتے جاؤ، خدا بخش کی بیوی جلدی سے بول اٹھی۔ پھر شریفہ کی جانب مڑتے ہوئے اس نے شریفہ سے کہا، جلدی سے چولہے پہ چائے کا پانی رکھ دے، چائے بن رہی ہے اماں، بس ابھی لاتی ہوں۔ شریفہ شریف احمد کی جانب دیکھتے ہوئے بولی اور پھر کمرے سے نکل گئی۔ کل شام کو میٹھے چاول بنا کے نیاز دلوا دینا۔ چائے پی کے واپس جاتے ہوئے شریف احمد نے خدا بخش سے کہا اور واپس مسجد کی جانب چل دیا۔ دوسرے دن عصر کی نماز کے بعد شریف احمد اپنے کمرے میں بچھی چارپائی دری بچھائے زمین پہ بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی جسے وہ پڑھ رہا تھا۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ دوستو، کہانی ابھی جاری ہے، اس کا اگلا حصہ آئندہ۔ کہانی پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔